گورنمنٹ اسلام آباد ایئرپورٹ میں توسیع کرنے جا رہی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے گورنمنٹ کو درخواست دی ہے کہ ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے رقبے کو بڑھانا ہے۔ اس کی سراؤنڈنگ میں جو لینڈز ہیں، جو سوسائٹیز ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ چیزیں آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو نفع دیں گی، نقصان دیں گی، اور کون کون سی سوسائٹیز میں آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کو اس اپنے پلاٹ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آمنہ علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی زون کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کے ڈفرینٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں، نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ سے متعلقہ کوئی بھی ایسی اپڈیٹ جو نیب کی طرف سے ہو یا کسی بھی ایسی اتھارٹی CDA RDA کی طرف سے ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک ٹائملی پہنچائی جائے، تاکہ اگر آپ کے فائدے کی اس میں کوئی چیز ہو یا آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہو تو بھی ٹائملی آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے پتہ چل سکے۔ ریسنٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ QR کوڈ کے حوالے سے جو آپ نے پوچھی تھی بات، اس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی تھی۔ امید کرتی ہوں وہ ضرور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے، ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے، آپ لوگوں کو بڑی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی اسی طرح ہم بات کرنے والے ہیں کہ آج کل ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگس میں جو ہے وہ ایئرپورٹ کی توسیع کے لیے جو ہے وہ لینڈ پرچیز کی جا رہی ہے، اور اس کی جو توسیع کی جا رہی ہے وہ بھی کافی بڑے جو ہے رقبے کے اوپر کی جا رہی ہے، اور یہ تقریباً 62,000 سے لے کر 64,000 کنال تک جو ہے اس کی یہ توسیع کرنا جو ہے وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے اس میں کس طرح سے یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے یا اس میں کن لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے کہا، ابھی یہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے یہ توسیع کرنے جا رہی ہے، اس کے لیے اپلیکیشن دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی ہمیں لینڈ جو ہے ہم نے یہ ایکوائر کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم نے ایئرپورٹ کے ایریے کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ بڑھانا ہے، اور اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہیں جو کہ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سراؤنڈنگ میں اس کی لینڈ ہے، اس کے اوپر کون کون سا ایریا جو ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو پہلے اگر ہم جو بڑے اس کے جو سراؤنڈنگ میں موضع ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو کون کون سا موضع اس میں آ رہا ہے، تو اس میں ہمارے پاس یہ ایک ہے جی موضع میلو ہے، اور جی اس میں آ جاتا ہے یہ سہالہ ڈیم ہے، راما ہے، دولت پور ہے، راما راشدہ ہے، کاک چودھریاں ہے، اور بنگو جیسے جو یہ بڑے موضع ہیں یہ اس میں پرومیننٹ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے موضع جو ہے وہ اس کی سراؤنڈنگ میں ہے جو کہ اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب وہ آنے والے ٹائم میں جب اس طرح سے کسی سرکاری جو بھی منصوبہ ہوتا ہے اس کے اندر جب لوگوں کی زمین آتی ہے تو لوگوں کو اس کا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے معاوضہ بھی ملتا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے تو یہ تو بڑی نقصان کی بات ہو گئی ہے، یا اس کے اندر لوگوں کو اب جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ یہ سرکاری منصوبے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کبھی نہ کبھی جو ہے وہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جب اس طرح سے کسی چیز کو جب اس کے ایریے کو بڑھایا جاتا ہے تو پھر سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہم اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ موسٹلی جب ہمارے کسی بھی جگہ پہ جب کوئی ایئرپورٹ بنتا ہے کسی بھی شہر کا، تو ہمارے لوگوں کی ایک سائیکی ہے کہ ہم نے اس ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تاکہ ہمیں وہ انویسٹمنٹ جو ہے ہماری اس کا ریٹرن بھی، اگر ہم اس کو سیل کریں تو ہمیں ریٹرن اچھا ملے، یا پھر اس کی ورتھ اور ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جائے۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ عام عوام کے ذہن سے کھیلتے ہیں، ان کی پیسے سے کھیلتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ لانچ کر دیتے ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک اپنے نام کے اوپر اور کچھ فیک مارکیٹنگ کمپنیز کے تھرو اور جو ہے وہ ان کی پروموشنل کروائی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کو بیچا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ
ایسی سوسائٹیز ایسی ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں وہ اس کی سراؤنڈنگ میں ہمیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، جس کا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے ان کا صفایا جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے، جس میں جو ہے وہ جی ایف ایس آ جاتی ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں آیا کراچی سے، اور انہوں نے جو ہے یہاں پہ کافی ساری لوگوں کو جو ہے اس کی فائلز سیل آؤٹ کی. اسٹارٹنگ میں ہم نے بھی اس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت ورکنگ کی تھی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں اس کی کوئی کریڈیبلٹی نظر نہیں آئی تو میں نے وہیں پہ اس کا کام جو ہے وہ سٹاپ کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی کو اس کے لیے جو ہے وہ گائیڈ نہیں کیا. اور الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز بھی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کی جائے اس کے اندر آپ لوگوں کا فائدہ ہو، شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی. اچھا، پھر اس کے بعد چونکہ اسلام آباد کا موسٹلی ایریا جو ہے وہ فتح جنگ والی سائڈ پہ آ جاتا ہے، اور فتح جنگ والی سائڈ پہ اگر اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ جو ہے کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے لوگوں کو کافی ساری فائلیں جو ہے وہ بیچی ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ابھی تک رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو فراڈ ہو گیا ہے، ہمارے پیسے ڈوب گئے ہیں اور اس طرح سے. تو یہ کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹ وہاں پہ بھی ایسے ہیں جن کے اگر میں نام لوں تو اس میں ایک تو فاطمہ ٹاؤن جو ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی. مجھے ان لوگوں پہ بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ پہلے چھان بین نہیں کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، اور کسی بھی ایسی چیز کے اندر آپ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ دے دیتے ہیں جس کا آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہمیں ڈیلیور ہوگی بھی نہیں یا نہیں، اور وہ صرف سستے کے چکروں میں کہ بہت کم اماؤنٹ ہے، کہ وہ آپ انڈیویجول ایک بندے کے لیے وہ اماؤنٹ ایک کم ہوگی، لیکن انڈیویجول کرتے جب بہت سارے لوگ اس کے اندر پیسہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ جس بندے نے لانچ کی ہوتی ہے چیز اس کا تو فائدہ ہو جاتا ہے. وہ اربوں خربوں نہیں تو کروڑوں روپیہ تو لوگوں کو اپنی جیب میں ڈال کے غائب ہو ہی جاتا ہے. اچھا، فاطمہ ٹاؤن کے بعد اس میں جو آ جاتا ہے ایک نووا سٹی ہے. نووا سٹی کی بھی ہم بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے کہ جی بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو ہے وہ کبھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے پریشانی بھی ان کو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کے اوپر آبجیکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس سے سیٹسفائی بھی نظر آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی سوسائٹیز اور کچھ ایسی پرائیویٹ لینڈز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کے ایسے رجسٹری انتقال والے پلاٹس جو آپ لوگوں کے وہاں پہ موجود ہوں گے، جو وہاں کے آبائی لوگ ہوتے ہیں یا وہاں ان کی جو آبائی زمینیں ہوتی ہیں، اس طرح کی زمینیں بھی اکثر اس طرح سرکاری منصوبوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لیکن اس میں پریشانی کا سامنا آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ گورنمنٹ آپ کو اس کا پے ضرور کرتی ہے جو بھی اس طرح کے منصوبے کے اندر آپ لوگوں کی زمین آ جاتی ہے. تو یہ ایئرپورٹ کی توسیع کے حوالے سے ایک اپڈیٹ تھی، اور جو کہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے، اور ان ہاؤسنگ پروجیکٹس کو مینشن بھی کرنا چاہیے، اور جو لینڈ جو موضوع جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو اس کے اندر آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتایا ہے، اور کوشش کریں گے اس کے اوپر مزید ورکنگ کریں اور مزید اس کی ڈیٹیلز لے کر آپ لوگوں کے لیے آئیں. کون سی چیز آپ لوگوں کو وہاں پہ فائدہ دے سکتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.